کیا پیشاب یا لیٹرنگ کرتے وقت تھوکنے سے گناہ ہوتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے 99% لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ جب وہ ٹوائلٹ میں جاتے ہیں نا تو وہ بہت زیادہ تھوک رہے ہوتے ہیں ٹوائلٹ میں ہی بیٹھ کر، اور بعض لوگ تو اتنی بڑی بے وقوفی کرتے ہیں کہ وہ ٹوائلٹ میں خوشبو کے لیے وہ خوشبو لا کے عطر وغیرہ پرفیوم لا کے رکھتے ہیں، جس سے ہر 10 منٹ پہ 15 منٹ پہ خوشبو نکلتی رہتی ہے۔ بعض ایسی پیکنگ والی خوشبو بھی چل گئی ہیں کہ ان کو ٹوائلٹ میں آپ رکھ دیں تو اس سے ہلکی ہلکی خوشبو آتی رہتی ہے، تو پھر لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر بیٹھ کے بڑا فیل کر رہے ہوتے ہیں خوشبو کے کہ آہا ہا بھائی مزہ آ گیا، یہ خوشبو کتنی اچھی لگ رہی ہے۔ اچھا وہ یہ نہیں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ لیٹرنگ میں تو بدبو ہی ہوتی ہے نا، لیٹرنگ میں تو خوشبو ہوتی نہیں ہے۔ آپ 1 کلو عطر پی لو نا، جب بھی لیٹرنگ میں بدبو ہی ہوگی۔ تو یہ بات الگ ہوتی ہے کہ وہ خوشبو جو ہے نا وہ لیٹرنگ کے بدبو پر حاوی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ کیا ہوتا ہے کہ اسے بدبو محسوس نہیں ہوتی ہے، وہ خوشبو محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن اسے بے وقوف کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ جو بدبو ہے نا، جیسے ناک کے اندر خوشبو جا رہی ہے ایسے ہی بدبو بھی جا رہی ہے، لیکن اسے بدبو لگ اس لیے نہیں رہی ہے کیونکہ خوشبو زیادہ ہے اور اس وہ خوشبو بدبو کے اوپر حاوی ہو گئی، تو وہ مکس ہو کے ایک عجیب سی خوشبو بن کے ناک کے اندر جا رہی ہے۔ تو وہ جیسے ناک کے اندر خوشبو جا رہی ہے تو ہم ناک میں اگر بدبو لگ بھی جائے نا تو ہم ناک چھپاتے ہیں۔ اچھا وہاں بول بھی رہے ہیں تھوک بھی رہے ہیں تو اس کی بدبو منہ میں نہیں جائے گی۔ تو پہلی غلطی تو یہ ہرگز نہ کریں کہ ٹوائلٹ میں ایسی خوشبوئیں رکھنے سے بچیں جو ہماری بدبو کے اوپر حاوی ہو جائیں اور پھر وہ بدبو خوشبو بن کے ہمارے دل کے اندر اور پیٹ کے اندر داخل ہو۔ ایسا نہ کریں۔ تو اگر آپ کو بدبو لگے گی نا تو آپ ڈھاٹا لگاؤ گے، آپ منہ بند کرو گے، آپ بولو گے نہیں، آپ بات نہیں کرو گے، آپ تھوکو گے نہیں، آپ منہ کھولنا پسند نہیں کرو گے۔ لیکن اگر بدبو نہیں لگ رہی ہے، خوشبو لگ رہی ہے تو آپ کیا کرو گے؟ پھر آپ آرام سے بیٹھو گے، یار بڑی اچھی خوشبو آ رہی تو باہر بھی نہیں آ رہی تھی، ہمارے کمرے میں بھی نہیں آ رہی تھی، راستوں میں بھی ایسی خوشبو نہیں ملتی ہے، بیٹھے رہو آرام سے۔ تو آدمی 10 منٹ اور ایکسٹرا لیٹرنگ کے اندر بیٹھے گا۔ تو اس لیے ایسی خوشبو ٹوائلٹ میں رکھنے کی میری رائے ہے کہ نہ رکھی جائے۔ اور اگر کوئی بندہ تھوک رہا ہے تو اس کو تھوکنے سے بچنا چاہیے، اس لیے بچنا چاہیے کیونکہ وہ جب تھوکے گا نا تو وہ جو وہاں کی بدبو ہوگی وہ اس کے منہ کے اندر داخل ہوگی اور بیماری کا باعث ہوتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی بندہ غسل خانے میں پیشاب کرتا ہے، باتھ روم میں پیشاب کرتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کو انزائٹی ہونے کی بعض مرتبہ شکایت ہو جاتی ہے، اور بعض مرتبہ اس کو بہت زیادہ وسوسے پیدا ہونا اس کے دل و دماغ میں شروع ہو جاتے ہیں، اس کی میموری ویک ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان غسل خانے میں بیٹھ کے پیشاب کرے، نہانے کی جگہ پر بیٹھ کے پیشاب کرے، اور پھر ٹوائلٹ کے وقت اگر انسان باتیں کر رہا ہے، چیخ رہا ہے، بول رہا ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی انسان ٹوائلٹ میں بیٹھ کے موبائل چلا رہا ہے۔ کتنے لوگ عادی ہو چکے ہیں ٹوائلٹ میں بیٹھے جب تک ان کی لیٹرنگ نہیں اترتی ہے جب تک وہ سٹے نہ لگا لیں یا موبائل نہ چلا لیں۔ بھیا یہ عادت آپ نے خود لگائی ہے نا۔ آپ سوچو کہ اگر عادت ہوتی تو پیدائش سے لے کر اب تک ہوتی، لیکن آپ جب ماں کی گود میں تھے، اماں ابا ہگاتے تھے تو آپ کو منہ میں سگریٹ تو لگاتے نہیں تھے، نہ آپ کو موبائل پکڑاتے تھے، آپ تو ویسے ہی پیشاب پخانا ٹوائلٹ کرتے تھے نا، سارے ہی لوگ کرتے تھے۔ تو یہ عادت تو خود کی لگائی ہوئی ہے۔ یہ بتا دیا کہ بھائی ہمارا ہاضمہ ٹھیک نہیں رہتا جب تک سٹے نہ مار لیں، سگریٹ کے نہ لگا لیں، جب تک کہ ہماری لیٹرنگ نہیں اترتی۔ تو بھیا آپ کی نہیں اترتی ہے، پوری دنیا کی کیسے بغیر سگریٹ کے اتر رہی ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا معدہ خراب ہے، اس کا مطلب یہ آپ کا دماغ خراب ہے، اس لیے ایسا ہے۔ ورنہ نیچرل چیز تو یہ ہے کہ بغیر سٹے کے، بغیر لیٹرنگ کے، بغیر سگریٹ کے آپ کی لیٹرنگ اترے، لیکن نہیں اتر رہی ہے، مطلب یہ کہ آپ فطرت سے ہٹ چکے ہیں۔ فطرت سے ایک بار انسان ہٹ جاتا ہے تو دوبارہ فطرت پہ آنا بڑا مشکل پڑتا ہے۔ تو ٹوائلٹ میں تھوکنے سے بچنا چاہیے، اس سے بیماری آنے کا چانس بڑھتا ہے، انزائٹی کی پرابلم ہونے کی اس کو شکایت ہوتی ہے۔ ہاں منہ میں جمع ہو گیا ہے تو اس کو نگلنا نہیں چاہیے، پھر دھیرے سے تھوک دے، لیکن جمع نہ کرے، ادھر دھیان نہ دے، فوراً جتنی جلدی ہو سکے قضاء حاجت میں بہت کم انسان کو وقت لگانا چاہیے۔ بہت دیر تک جو لوگ بیٹھے رہتے ہیں نا تو یہ خلاف شرع ہے، اسلام نے منع کیا زیادہ دیر ٹوائلٹ میں لگانے سے۔ بہت جلد بس فارغ ہونے کی کوشش کریں اور فوراً وہاں سے نکلے۔ کوئی بہت اچھی جگہ مسجد تھوڑی ہے بھیا، مسجد میں اتنا ٹائم لگاؤ۔ مسجد سے آدمی نکلنے کو بھاگتا ہے، ٹوائلٹ میں بیٹھ کے موبائل چلاتا ہے، یہ بھی بھول جاتا ہے کہ ہم فارغ ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ تو اس لیے ان چیزوں سے نکلنا چاہیے۔ سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے
آپ تعاون ضرور کریں. ان کو 10-10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے. یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے. آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں.